ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا انسانوں کے اندر، تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہدایت پاتے اور اللہ کی رضا کیا ہے یہ معلوم کرتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے۔ اللہ تبارک و تعالی کس سے خوش ہوتا ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں جس کے کرنے سے رب کی رضا ملتی ہے، رب کی مرضی حاصل ہوتی ہے، رب خوش ہوتا ہے؟ تو یہ انسان اپنی حیثیت سے جاننے کا کوئی اس کے پاس آلہ ہے نہ طریقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہا ہے کہ ہم ہر بندے سے بات نہیں کرتے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر کسی سے بات کریں، الا یہ کہ یا تو ہم اس سے حجاب سے بات کرتے ہیں یا نہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کام نہیں کہ وہ ہر کس و ناکس سے بات کرے، لیکن جب بات کرتا ہے تو فرمایا کسی بشر سے اللہ بات کرتا ہے۔ کیسے؟ ان یکلمہ اللہ الا وحیا، وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یا نہیں فیرسل رسولا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتا ہے اس کو سناتا ہے۔ تو یہ تین ہی ذرائع ہیں، اور یہ تین ذرائع میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی کسی بندے کو ملے تو وہ بندہ نبی ہوتا ہے۔ انبیاء کو وحی بھی ہوتی، کبھی کوئی فرشتہ بھی آتا، اور بعض انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ بات کی ہے، جیسا کہ رب نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ سے کلام کیا جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ منتخب پیغمبر تھے جن کو رب العالمین نے کلام کے لیے منتخب کیا، وہ کلام ڈائریکٹ کرتے تھے بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی آڑ کے، لیکن دیکھ کے نہیں۔ فرمایا کہ ہم کسی سے کلام کرتے ہیں من وراء حجاب، حجاب کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے، ڈائریکٹ نہیں، پردے کے پیچھے سے ہم کلام کرتے ہیں۔ اور یہ کلام حضرت موسیٰ سے ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا معراج میں ہوا۔
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ جو بھی بولتے ہیں اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں میری وحی سے بولتے ہیں. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. ہم اس وقت جب معراج میں ہم نے بلایا تو ہم نے ان سے وحی کی جیسے وحی کی جاتی ہے. ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی آواز کو سنا. تو رب اپنے اصول، کوئی اصول رب پہ متعین نہیں کر سکتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے کوئی سوال کوئی نہیں کرتا، لیکن رب سب سے سوال کر سکتا ہے. رب سے کسی سوال کو کر سکتے ہیں یہ کوئی ہے تو کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہوا جو رب سے سوال کر سکتا ہو. وہ مختار کل ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. وہ اپنے آپ میں محمود ہے، تمہارے تعریفوں کا احتیاج نہیں رکھتا، محتاج نہیں ہے. تو وہ رب پر کوئی سوال نہیں. لیکن رب ہمارا ایسا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی. لا تحویل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. رب العالمین کی سنت کو تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، رب العالمین کے طریقے کو تم تبدیل کیا ہوا نہیں پاؤ گے. تو اس حیثیت سے رب نے ہمارے اس کے لحاظ سے چند قوانین بنائے جس کے وہ کبھی توڑتا نہیں اور اس کو تبدیل نہیں کرتا. تو فرمایا میں کسی سے حرکت و ناقص سے بات نہیں کرتا، چاہا تو بات کر سکتا ہے، لیکن رب نے کہا یہ میرا اصول نہیں ہے. میں بات کروں گا تو نبی سے بات کروں گا، صرف نبی سے بات کروں گا. اس کے بھی طریقے یہ تین ہیں. یا تو وحی ہوگی ڈائریکٹ، جیسا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وحی کی کیفیت کے بارے میں بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ کیا چیز ہے، کیسے آتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، یہ وحی کیا چیز ہے، کیسے آپ کو آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علی. کبھی کبھی تو گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح آتی ہے میرے پاس وحی، اور یہ مجھے سب سے سخت ترین مشکل ہوتی ہے اس وقت. اور ہم عائشہ کہتی ہیں کہ ایسے زمانے میں جب کہ جاڑے کا موسم ہوتا اور سخت ٹھنڈک ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اترتی تو ان کے جبین مبارک پہ پسینہ آ جاتا، پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا، اتنی سخت ہوتی. اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پہ ران رکھے ہوئے تھے، پیر رکھے ہوئے تھے، اور وحی کا آنا شروع ہوا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے اور وحی اترتی تو اونٹنی کا چلنا دشوار ہو جاتا، وہ بوجھ تلے ایسے کہ چلنا چھوڑ کے بیٹھ جاتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو، اس وحی کو کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ صرف رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت دی، وہ ہمت دی کہ وحی کو برداشت کر سکے. وحی ایک الگ قسم ہے جو صرف نبی پہچانتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے حجاب پردے کے اندر سے بھی بات کی، جیسا کہ معراج میں ہوا، او یرسل رسولا، یا کسی جبرائیل کو کبھی دوسرے کو بھی بھیج کے اللہ تبارک و تعالی نے بات کی. جیسا کہ حضرت جبرائیل بہت سے وحی کے الفاظ لائے ہیں. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں خود روایت موجود ہے کہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے کہ دھماکہ ہوا، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے نہ کبھی یہ فرشتہ زمین پہ اترا ہے، نہ اس کے بعد نہ کبھی اترے گا. یہ صرف اور صرف خاص آپ کے لیے ایک سورہ لے کے آیا ہے. اس وقت جبرائیل امین کے ذریعے فاتحہ نہیں اترا، بلکہ ایک مخصوص فرشتہ جو کہ کبھی زمین پہ نہیں اترا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ دے کے بھیجا. تو او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، ان تین طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو
کہ رب نے کلام کیا یا بالمشافہ یا بلا مشافہ، یا کسی کے ذریعے یا خود، کوئی نہیں۔ لیکن ہم امت کے اندر یہ فتنے کہ اللہ کلام کیا، یا اللہ نے میرے دل میں کیا ہے فلاں چیز ڈال دی، یہ فلاں شریعت کو بدلنے کا مسئلہ میرے خواب سے تعبیر ہو گیا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا، وہ لفظ ہے جو ہمارے اندر بہت زیادہ مستعمل ہے، وہ ہے کشف، مجھے کشف ہوا۔ اور دوسرا ایک لفظ ہے، ایک مجذوب تھے، کیا کہتے ہیں، واقعہ یوں شروع ہوتا، بہت بڑے مجذوب تھے، مجذوب۔ صوفیت کے اصطلاحی الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اسی وجہ سے آج کا فتنہ جو ہے وہ کل کے فتنے سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو آج کے فتنے میں وہ تمام چیزیں جو کل چھوٹ گئی تھی وہ میں لاؤں گا، اور خصوصی طور پر جس پہ بحث ہے میری، وہ بحث ہے وحدت الوجود کا فتنہ جو انہوں نے گڑھا عقیدہ۔ یہ جو ہے صوفیت کی ابتدا کل ہم نے دیکھی، لیکن ابتدائی ایام میں بعض ایسے بھی ہیں جن کے القاب میں لفظ صوفی ملتا ہے، یا جن کے ناموں کے ساتھ صوفی ملتا ہے، لیکن عقائد کا بگاڑ نہیں ملتا، وہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ پہ تھے، بس عادات و اطوار کے لحاظ سے ذکر اذکار روحانیت پر زیادہ توجہ دیتے تھے، یہاں تک عقیدہ نہیں بگڑا تھا۔ جیسا کہ 300 کے جنید بغدادی ہیں، اللہ کی قسم بہت سے معاملات میں کیا ہے ضعیف روایتیں منسوب ہیں ان کی طرف، بے شمار کرامات منسوب ہیں ان کی طرف، لیکن وحدت الوجود کے عقیدے میں جنید بغدادی نہیں آتے۔ جب تک یہ عقیدہ ابھرا اور صوفیوں کے اندر اس حد تک کہ اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اصول بنایا، اس کے اندر اندر آنے والوں میں سے ہیں، بعض طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے وہ عقیدہ اختیار نہیں کیا جو وحدت الوجود کا تھا۔ بعینی ہی اسی طرح آنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کے اعتبار سے بھی ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ شیخ کے بعض روایات یا ان کی طرف منسوب بعض اذکار کتاب و سنت سے ٹکرانے والے ہیں، لیکن اللہ کے قسم ان کا عقیدہ نہیں بگڑا تھا، وہ اصحاب اہل السنہ والجماعہ کے اندر ہیں، انہوں نے وہ عقیدہ قبول نہیں کیا جو صوفیوں کے اندر رائج تھا۔ حالانکہ وہ پیدا ہوئے 470 میں اور وفات پائی 560 میں، 90 سال کی عمر پائی، اور اس وقت یہ فتنہ عروج پہ تھا، لیکن انہوں نے اس فتنے کے اس عقیدے کو قبول نہ کیا۔ ایسے بہت سے ہیں جنہوں نے روحانی اعتبار سے اس سلوک یا اس نام سے منسوب ہوئے، لیکن بظاہر اس عقیدے کو قبول نہ کیے اور پورے شدمت کے ساتھ اس کو رد کیا، اور کتاب و سنت پر پیرو اور اس کی پیروی کرتے رہے، اور پورے معاشرے کو دعوت بھی یہی دیتے رہے کہ اسی کتاب و سنت کی پیروی میں تمہارے لیے کیا ہے اصل چیز، کامیابی ہے۔ عشق شریعت کو چھوڑ کر کسی نے طریقت، حقیقت، معرفت کی راہ اختیار کی تو وہ جہنم میں پڑا جب تک کہ وہ شریعت پر عمل پیرا نہ ہو۔ یہ بعض مستثنا علماء کرام ہیں جن کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ بھی اصل میں انہی کے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے عقیدتاً یہ لوگ نہیں بدلے، لیکن عقیدتاً جو بدلے اور انہوں نے جس عقیدے کو پروان دیا اور اس پر انہوں نے کامزن ہوئے اور اس پر بہت زیادہ لوگوں کو متوجہ کیا، یہ سب سے پہلے منصور بن حلاج، جو کہ میں کل بیان، حسین بن منصور حلاج، جس نے کہا کہ میں خدا ہوں انا الحق، پھر اس کے بعد عبد الکریم جیلی جو ان کے ساتھ آئے، ابن عربی پھر ان کے ساتھ آئے، اور بہت سے متقدمین متاخرین علماء جن کے نام بہت مشہور ہیں، لیکن ان کے عقائد میں یہ باطل عقائد اس طرح سر چڑھ کے بولے کہ وہ عوام میں کہنے سے بھی کبھی کتراتے نہیں تھے، اور یہ چیزیں انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں۔ اب آئیے آج سمجھیں، صوفیت جس عقیدے کو اپنائی، وہ عقیدے کے بارے میں ہمیں کیا سمجھنا ہے، کون سی اصطلاحات ہیں جس سے دھوکہ دیا، کس سے نبوت پر ڈاکے ڈالے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو چھینا، اور مسلمانوں کو محسوس بھی نہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے منصب کو چھین لیا گیا۔ ایک قادیانی ایک طرف ہے جس نے یہ منصب کو چھینا تو سب کے سب متفق ہو کے کافر قرار دیے،
اللہ کے فضل و کرم سے اس فتنے کو مسلمانوں کے اندر رواج نہیں ہوا، نہیں دینے ہوا، لیکن ایک دوسری طرف یہی فتنہ کشف، کرامات، فلاں مجذوب، دیوانہ، فلاں سکر، حضر، اس طرح کے ناموں سے اندر لائے، اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ جس نبوت پر ڈاکہ قادیانی نے بالالفاظ ظاہر ڈالا تھا، انہوں نے بس الفاظ کو تبدیل کر کے یہ بھی ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہیں، لیکن مسلمانوں کو نظر نہ آئے۔ دونوں کا اندر معاملہ ایک ہی رہا۔ اس نے برملا کہا، انہوں نے کیا ہے بس اوپر اوپر مخمل کا کیا ہے کپڑا بون دیا، بس جوتے تو اندر وہی ہیں، مخمل لپیٹ دیا تو لوگ سمجھ گئے یہ جوتے نہیں ہیں، بس اپنے نام سے تبدیل کر دیا۔ بیر کو کیا ہے، الکوہل کو کیا ہے پاور والی ٹانک بنا دو تو الکوہل حلال نہیں ہو جاتا، الکوہل الکوہل ہی رہتا ہے، تو نام بدل دیا۔ قادیانی نے برملا کہا میں نبی ہوں اور مجھ پہ وحی آتی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ بقیہ سب الفاظ استعمال کیے، صرف ایک وحی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بس۔ دونوں ڈاکو تھے لیکن طریقہ کار تبدیل تھا۔ تو اس حیثیت سے بات کو سمجھو، سب سے پہلے عقیدہ وحدت الوجود کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا کہ جب ان لوگوں کے اندر یہ رسوخ اور ان لوگوں کے اندر یہ کیا ہے اصول بنا، کتاب و سنت کو بگاڑنا یہ تو ان کا منشا تھا ہی۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم امت مسلمہ کا اجتماعی کلمہ بھی بگاڑ دیے، ہمارے کلمے کا مطلب تک بگاڑ دیے، اور آج تک وہی مطلب ہے جو اچھے اچھے لوگ پڑھتے ہیں، کلمہ تو وہی ہے لیکن مطلب صوفیہ کا ہے، وحدت الوجود کا ہے۔ وحدت الوجود اصل کیا ہے؟ وحدہ توحید سے نکلا ہے، ایکتائی۔ وجود موجود ہونا، میں ہوں میرا وجود ہے، ٹیبل ہے ٹیبل کا وجود ہے، کرسی ہے کرسی کا وجود ہے، آپ ہیں آپ کا وجود ہے، تو وجود موجود ہونا۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کی، کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے حقیقی، سب یہ دکھنے والے مظہر ہیں، الگ الگ صورتیں، چیز، سب اللہ ہے اصل میں۔ اس عقیدے کو انہوں نے کلمے کو تبدیل کیسے کیا؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ، الہ معبود، جمع اس کی آلیہ آتا ہے، آلیہ، لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے بہت سے معبود ہوتے، بہت سے آلیہ ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو الہ ایک ہے، تو فرمایا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس کلمے کو جب آپ عملی طور پر سمجھانے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کو سمجھانے کے لیے کہیں گے کہ کائنات میں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ کیا بولنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے رب کے، حق تعالیٰ کے۔ جتنے معبود ہیں جھوٹے معبود ہیں۔ لا معبود بحق الا اللہ کو انہوں نے بدلایا کہ لا موجود بحق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اصل معنی کیا تھا؟ لا معبود، الہ سے انکار ہے، چیزوں سے انکار نہیں ہے۔ رب نے یہ نہیں سکھایا، رب نے کہا کہ معبود کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ معبود نہیں، موجود کوئی نہیں ہے، اور ترجمہ یوں سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے۔
کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ نہیں، لا موجود بحق الا اللہ. یہ سب سے بڑی توحید ہے. کیا کہا؟ سب سے بڑا موحد وہ ہے جو لا معبود بحق الا اللہ سے آگے بڑھ کر کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ سے آگے بڑھ کر ریاضتوں کے ذریعے، کشف کے ذریعے، کرامات کے ذریعے، فلاں فلاں ذکر کے ذریعے، فلاں فلاں طریقے کے ذریعے، غاروں جنگلوں میں رہ کے اس کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ کائنات کے اندر کوئی وجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو وہ پکا سچا موحد ہے. حالانکہ یہ عقیدہ عیسیٰ نے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو جو ابن اللہ بنایا اس سے بڑا خطرناک ترین عقیدہ ہے. انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک جز بنایا، اور خدا کو تین کہا، بس ہر جگہ نہیں کہا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں کا ایک ہے، یا تو جبرائیل ہیں، یا تو مریم ہے، یا تو عیسیٰ ہیں، یا نہیں تو مریم ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، یا تو اللہ ہے، ان تینوں میں کا ایک ہے. ان لوگوں نے کفر کیا. اللہ کہتا ہے تین بولے تو بھی کفر ہے. یہ تین نہیں بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ پورا ہی سب کچھ، پوری کائنات ہی ایک ہے، وہ ایک اللہ ہی ہے. سب کچھ جو دکھ رہا ہے لا موجود، کوئی موجود نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی توحید ہے. یہ سب یہ کیا ہے؟ ہماری توحید ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی موجود معبود نہیں ہے. یہ چھوٹے والوں کی، یہ شریعت والوں کی توحید ہے. جب ہمارے جیسے ہونا ہے، تمہیں معرفت حقیقت پہ پہنچنا ہے، تو ایک درجہ ان کا حقیقت ہے، شریعت، معرفت، حقیقت، طریقت، یہ چار ہیں ان کے سلسلے. تو ان کو حقیقت پہ پہنچنا ہے تو تمہیں نظر آئے گا کہ جو بھی موجود ہے وہ سب اللہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے کائنات کے اندر. لا موجود، لا موجود، کوئی موجود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے. جو موجود ہے وہ سب اللہ ہے. اس حقیقت کو ایسے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ آج تک اچھے اچھے علماء لا الہ الا اللہ کا مطلب پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اصل توحید کیا ہے؟ لا موجود بحق الا اللہ. بولو کوئی موجود نہیں ہے، حقیقت میں سب اللہ ہے. یہ اتنا بڑا شرک ہے، کائنات میں اس سے زیادہ کوئی اور نہیں کیا، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہو سکتا. جنہوں نے تین کہا نا، تین، اسی کے لیے رب تعالیٰ نے مریم کے اندر فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. یہ بدبخت لوگ رحمان کو اولاد کہتے ہیں، رحمان کو اولاد ہے بولتے ہیں. جنہوں نے بھی رحمان کو اولاد بنایا، ہم اس کو بلا کے الگ الگ پوچھیں گے. یہ تو حشر کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ بنا کے لائے ہیں. لقد جئتم شیئا ادا، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے پتہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن من، ساتوں آسمان اس جھوٹ کے بوجھ کی وجہ سے پھٹ پڑنے والے ہیں. آسمان کانپ رہا ہے رب کے اوپر، اتنا بڑا جھوٹ. تکاد السماوات، پورے آسمان پھٹ پڑنے والے. کادا یکادو کا مطلب ہے عربی میں کوئی واقعہ ہونے والا ہے، ہوا نہیں، ہونے کے بالکل قریب ہے، اسے کہتے ہیں کادا. یکاد السماوات، ساتوں آسمان پھٹ پڑنے والے ہیں. یتفطرن من، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں. وتنشق الارض، زمین شق ہو جانے والی ہے. وتخر الجبال، پہاڑ روئی کی طرف کیا ہے، بکھرنے والے ہیں. حدا ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ ان بدبختوں نے رحمان کو اولاد ہے کہا ہے. رحمان کو اولاد ہے بولنا اتنا بڑا سخت جھوٹ ہے کہ پوری کائنات لرز رہی ہے. جو بدبخت کہے کہ کائنات ہی خدا ہے، اس کا جھوٹ اور اس کا شرک کتنا بڑا ہے. جس عقیدے کو ہمارے اندر لایا گیا، اس حد تک لایا گیا کہ آپ اچھے اچھے مولوی سے پوچھ لو اللہ کہاں ہے،
این اللہ جھٹ کہے گا فی کل مکان، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے کا عقیدہ عام ہے ہمارے اندر. کوئی کہتا اللہ دل میں ہے، اس کا اتنا بڑا دل ہو گیا کہ اللہ اس کے اندر آ جائے. اللہ کی ایک تجلی پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب اس کا دل اتنا ہے، وہ دل میں اللہ آ جائے تو ہوگا کیا اس کی حالت؟ اللہ دل میں ہے یا اللہ ہر جگہ ہے فی کل مکان. حالانکہ اللہ ہمیں جو عقیدہ سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے. ہر جگہ ہے کا مطلب ہے نعوذ باللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے، نعوذ باللہ کچرے کی جگہ بھی ہے، گندگی میں بھی ہے. یہ کیا عقیدہ پڑھا رہے ہو؟ میں نے ایک دیوبندی بہت مشہور ہے، نام آج اس کا بہت مشہور ہے، یوٹیوب میں بڑے چینلز اس کے پڑے ہوئے ہیں. عقیدہ خود اپنا سکھا رہا ہے. ہم کیوں اللہ کو عرش پہ نہیں مانتے؟ حالانکہ صاف طور پر کیا ہدایت سورہ مریم کی آیات میں اللہ کہتا ہے، سورہ طہ کی آیت میں اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى. رحمان تو عرش پر ہے. بولتے کہ ہم عرش پہ نہیں مانتے. پھر تو کہاں ہے؟ کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم نیچے ہے یا اوپر ہے. امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ رب کہاں ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اوپر ہے یا نیچے، تو وہ کافر ہے. یہ ابو حنیفہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم امام کے عقیدے کو نہیں مانتے. دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. امام کا عقیدہ سلف الصالحین کا عقیدہ تھا. کہا کہ اللہ اوپر ہے بولو. ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک اللہ کی بندی مسلمان لونڈی کو صدقے کے طور پر آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کا ذرا ٹیسٹ لے لیں مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو میں اس کو آزاد کر دوں تاکہ مجھے ثواب ملے. غیر مسلمان سے مسلمان کو آزاد کرنا اور زیادہ ثواب کا باعث. تو وہ لونڈی، وہ عورت لائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ یوں بتائی فی السماء. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ آزاد کرو، انہا مومنہ، یہ مومنہ ہے. تو صاف بتایا اوپر بولنا ہے، اللہ اوپر ہے. ہر آدمی کے دل کی بات اللہ کہاں ہے تو اوپر دیکھتا ہے، کوئی نیچے نہیں دیکھتا. لیکن بدبخت عقیدے کے مارے صوفیت کے اندر ملوث لوگ بولتے ہمیں پتہ نہیں اوپر ہے یا نیچے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کہے تو یہ باطل عقیدہ ہے. یہ باطل عقیدہ ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو کہنا چاہتا ہے اصل میں کہ ہر جگہ موجود ہے. اور وہ عالم کہتا ہے ہم یوں نہیں مانتے اس وجہ سے کہ اللہ کی کرسی ہے عرش پر اور کرسی پہ اللہ ہے. تو اللہ کرسی پہ ہے تو معلوم ہوا کہ کرسی پہ اگر میں ہوں آج، مجھے دیکھو کیسے کیسے بہکاوے میں آتے ہیں، کیسے کیسے بہکاوے کے اندر عوام کو لا کے پھنساتے ہیں. یہ دیکھو کرسی پہ ہے، کرسی پہ. اگر کرسی میں میں ہوں تو کرسی بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں. کرسی کا یہ حجم بڑا ہے، یہ برت بڑا ہے اور میرا برت کم ہے، اسی وجہ سے میں کرسی کے اندر آیا ہے نا. لیکن اس کو کوئی اگر پوچھے کہ جاوید مولوی صاحب بڑے ہیں یا چیئر بڑی ہے تو کیا بولے گا انہیں؟ چیئر بڑی جی، بہت بڑی جی چیئر بولے گا. ہاں عقل بڑی کی بھینس بڑی گا تو بھینس بڑی بولا کرتے. ایسا عقیدہ سکھا کے بدبخت بول رہا ہے. دیکھو اگر ہم مان لیں عرش پر ہے اور عرش پر کرسی ہے، کرسی پہ اللہ ہے، تو کرسی بڑی ہو جاتی، اللہ چھوٹا ہو جاتا. اس واسطے ہم نہیں مانتے کہ کرسی پہ ہے، عرش پہ ہے، کیونکہ عرش چھوٹا ہو جاتا، اللہ سے عرش بڑا ہو جاتا، اللہ چھوٹا ہو جاتا. نعوذ باللہ. تمہاری عقل میں جو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا. اگر یہی سمجھ تھی اس کی تو اللہ کے رسول نہیں سکھانا تھا صحابہ کو کہ بولو عرش پہ ہے، نہیں بولو اللہ ہر جگہ ہے بولو، ورنہ تو عرش بڑا ہو جاتا اللہ سے.
کرسی بڑی، حالانکہ اللہ کرسی کے بارے میں کہتا ہے آیت الکرسی کے اندر، آیت ہی ہے اس کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. خالی اس کی کرسی ساتوں زمینوں آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے. اتنی بڑی کرسی کوئی دیکھیں تم؟ اور ابن عباس کہتے ہیں یہ جو زمین و آسمان پر چھائی ہوئی کرسی ہے، یہ کرسی اصل میں اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. تو اللہ کیا ہوگا تو اندازہ کر لو. جو کرسی ہے وہ کرسی ساتوں آسمانوں اور زمین پر محیط ہے. وہ اتنی بڑی کرسی، وہ کرسی ابن عباس صحیح طور پر تفسیر کرتے ہیں یہ کرسی کے بارے میں، یہ کرسی کا لفظ استعمال جو ہوا ہے یہ اندر بیٹھنے باہر بیٹھنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے جو ساتوں آسمانوں اور زمین پر محیط ہے. تو اللہ کیا ہوگا؟ اب یہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہم کرسی کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ کرسی بڑی ہو جائے گی اللہ چھوٹا ہوگا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا اللہ اور ہم دونوں ایک جیسے ہیں؟ اللہ کا بیٹھنا یا اللہ کا رہنا یا اللہ تبارک و تعالی کرسی پر رہنا یا عرش پر رہنا ہمارے کسی تخت یا عرش پر رہنے کے برابر ہے؟ لیس کمثلہ شیء. سیکھو قرآن سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھ جیسی کوئی چیز نہیں. تم جو سمجھتے ہو عرش تخت، وہ تخت میرا نہیں ہے. تم ویسے ہی تخت سمجھ لو جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے، اللہ کا بھی تخت ہے، عرش ہے. تو تم کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے. کائنات کی کوئی کرسی ویسی نہیں ہے جیسے رب کی ہے. تم اگر سمجھتے ہو ایسے ہی کیا ہے فرنیچر کے دکان میں بنی ہوئی کوئی کرسی ہے جس پہ کرسی بڑی ہو گئی اللہ چھوٹا ہو گیا، بدبخت، یہ سمجھنا غلط ہے. اللہ کو مثال نہ دو. اللہ کو کسی معاملے میں مثال نہیں ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. رب تیرا آئے گا جب ملائکہ صف باندھ کے کھڑے ہوں گے. کیسے آئے گا جی؟ اڑ کے آئے گا؟ گھوڑے پہ آئے گا؟ اونٹ پہ آئے گا؟ فلائٹ پہ آئے گا؟ جٹ پہ آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ پتہ نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پتہ نہیں. آئے گا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایسے اشارہ جو کر رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. خدا کی مار ان پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. تو اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کو ہاتھ ہے. لیکن کیسے ہے جی؟ کھندا ہے، پھر ہاتھ ہے، درمیان میں کہنی ہے، 4 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر کوئی بدبخت کہتا ہے اللہ کو ہاتھ ہے تو کھندا ضرور رہے گا. نہیں، کھندے کا کوئی اس بات نہیں، ہاتھ کا اس بات ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو کھندا ہے. کیوں؟ کھندے کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے، ہاتھ کا ذکر ہے. اللہ کو ہاتھ ہے. کیسے؟ نہیں معلوم، اس کے شان کے لائق. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ عرش پر ہے. اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسے؟ الرحمن علی العرش، رحمان عرش پر ہے. استوا، استوا کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے کسی پہ ٹہرنا. جیسا کہ لفظ استعمال ہوا ہے حضرت نوح کی کشتی جس پہاڑ پہ ٹہری، یہی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر. الرحمن علی العرش استوا. استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے. یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. کیسے؟ فرمایا کہ واستوت علی الجودی، نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹہری. واستوت، استوا، وہی لفظ. تو وہ شخص آیا، پوچھا امام مالک سے
کہ استوا کا ڈکشنری میننگ تو معلوم ہے کسی کے اوپر ہونا، لیکن کیسے ہے؟ پڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کیسے ہے؟ تو امام مالک کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، کیوں؟ سلف الصالحین کا منہج سیکھو، خالی یہ نہیں کہ اللہ کو مان لیا، اللہ کو ویسے مانو جیسے سلف نے مانا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ امام مالک کو اتنا غصہ ہوا اس پر، مسجد نبوی جیسی جگہ پر رہتے ہوئے بھی کہا اس بدبخت بدعتی کو باہر نکالو، کہا کہ اس بدبخت بدعتی کو مجلس سے باہر نکالو میرے۔ جب شاگرد باہر نکالے، کہا کہ میں نے اس وجہ سے کہا، جواب مجھے دینا معلوم تھا، لیکن میں اس بدعتی کے اثرات تمہارے اوپر پڑنا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے پہلے اسے دور کیا، پہلے اسے دور کیا۔ اب سنو جواب، فرمایا الاستوا معلوم، استوا کا ڈکشنری میننگ، لغوی میننگ مجھے معلوم ہے، تم کو بھی معلوم ہے عربی میں استوا کسے بولتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ یہ اسم جڑ جائے، یہ فعل جڑ جائے، والکیف مجہول، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کیسے ہے وہاں پر۔ اتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، کیسے کسی کو نہیں معلوم، والکیف مجہول والایمان بہ واجب۔ تمہاری عقل میں سمجھ نہیں آ رہا ہے، بلکہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر ہی ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اور چارواں نقطہ بیان فرمایا، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کیوں؟ اصحاب رسول اللہ نے سوال نہیں کیا۔ کیا عقیدہ دیا ہے! ہمارے اسلاف کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، کیسے پروٹیکٹ کیا ہے شیطانوں سے، اور ہم کیسے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ آج نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فلاں ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو کیا لے کے جانا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ ہے، اللہ ہر جگہ ہے سمجھ کے نماز ادا کرتا رہا، اللہ ایک ہی جھٹکے میں سب کا سب اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو مجھے جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، وما قدر اللہ حق قدری، جو میرا قدر تھی، جو میری شان تھی، وہ تو سمجھا ہی نہیں، تو نمازیں پڑھتا رہا۔ اسی وجہ سے اسلاف نے سب سے زیادہ یہی اصول ہے اللہ کے ہر صفت کے معاملے، اللہ کے ساتھ کوئی صفت جڑ جائے، اللہ رحمان ہے، رحمان ہم بھی ہو سکتے ہیں، اللہ رحیم ہے، رحیم ہم بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کریم ہے، کریم ہم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا اللہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ محبت کرتا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے، لیکن اللہ کی محبت ہماری محبت دونوں ایک جیسے نہیں۔ ہمیں بیوی سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، تو کبھی کبھی یہ محبت اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ تمہارے من میں وہ خیال نہیں ہوتا، تم خود نہیں کرنا چاہتے، بیوی کی محبت میں جا کے مجبور ہو کے کرتے۔ اللہ کی یہ محبت نہیں کہ کبھی وہ اپنی محبت سے مجبور ہو جائے۔ کتنے مرتبہ ہم بولتے میں نکلنا نہیں چاہتا بھائی، یہ شاپنگ مالا کو، یہ بیوی چھوڑتی نہیں بھائی، تو محبت میں گرے نہیں گرے؟ ہاں، کتنے ہیں جو محبت میں پاگل ہو کے کیا ہے خون سے لکھتا کرتے انہوں نے نام کھڑجا کو، ہاں اس کے باوا کا خون نہیں نکاح میں ہونا لکھیں گا۔ ہاں، جسم پہ اللہ کا حق ہے، بندوں کا نہیں، اسی لیے خودکشی چاہے تو بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ کیوں؟ تیرے جان پہ تیرا حق نہیں ہے، رب کا حق ہے، بغیر حق کے تو اذیت نہیں دے سکتا اپنے جسم کو، یہ تیرا جسم ہے ہی نہیں۔ تو کئی ایسے مواقع ہیں جس میں ہم محبت میں مجبور ہوتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، کہ اللہ کی محبت بھی ایسی ہی ہے، کہ اللہ کی محبت کیا ہے بندے سے ایسی ہو گئی۔ عبد القادر جیلانی صاحب، اللہ نہیں چاہ رہا کسی کو جہنم میں ڈالنا، اور انہوں بولتے ہیں میرا نہیں مانا، انہیں مرید نے جہنم میں ڈالا، اللہ
اب محبت میں مجبور ہو گیا. یا کوئی ہے جو جہنمی ہے, ان کا مرید بن گیا, اب انہوں بول رہے نہیں اللہ میرا مرید انہیں ڈال کو جنت میں ڈال. ہاں تمہاری محبت میں مجبور ہوگا نا, میں ڈالنا نہ ابو صاحب جنت میں اسے. ایسی محبت کر رہا ہے کیا؟ کبھی غصہ اللہ کو بھی ہے, ان اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست بھی ہے, انتقام لینے والا بھی ہے, لیکن ہم انتقام میں پاگل اندھے ہو جاتے ہیں, انصاف کھو بیٹھتے ہیں. کیا رب بھی اپنے انتقام میں انصاف کھو دے گا؟ تو ہمارا انتقام رب کا انتقام دونوں برابر نہیں. اللہ کی کسی صفت اور فعل میں وہ ہم جیسا نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ ویسا ہی ہے جیسے اس کے لائق ہے. یہ عقیدہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عقیدے کو پامال کیوں کیا ان لوگوں نے؟ یہ ایرانیوں کا, ہندوستانی جوگیوں کا, اور فلسفیانہ طور پر ارسطو کا, افلاطون کا, جو کہ روم میں پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے, اسلام آنے سے پہلے کے زمانے میں, کوئی 300 سال پہلے, کوئی 600 سال پہلے. افلاطون, ارسطو, یہ سب ان کے اپنے عقائد تھے جو کہ ان لوگوں کے اندر آئے, اور انہوں نے اسلام کے پردے میں اس کو پھیلایا اور کہا کیا کوئی موجود نہیں, جو موجود ہے وہ اللہ ہے. اب اس سے دوسرا نقطہ پیدا کیا, یہ اس سے اہم ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کس کو شرک بولتا ہے؟ جب سب اللہ ہے تو غیر اللہ کی عبادت نہ کرو کیوں بولتا ہے؟ کیوں غیر اللہ کی عبادت کو شرک بولتا ہے؟ کیوں مشرکین کو سزا دیا؟ کیوں رسول کو بھیجا گیا؟ کیوں رسول نے اس توحید کے لیے مار کھائے؟ کیوں بتوں کو گرا؟ جب بتوں میں بھی اللہ ہی ہے تو بتوں کو گرانے کی کیا وجہ تھی؟ تم میں بھی اللہ ہے, بت میں بھی اللہ ہے, مندر میں بھی اللہ ہے, میں خانے میں بھی اللہ ہے, نعوذ باللہ شراب خانے میں بھی اللہ ہے. ایسے بہت سے اشعار خود لکھے کہ تم میں خانہ جاؤ وہ بھی برابر ہے, مندر جاؤ وہی برابر ہے, مسجد جاؤ وہی برابر ہے, سب ہمارے لیے برابر ہے. یمدم سمدم, یہی وہ عقیدہ جو صوفیوں کا آج تک چلا آ رہا ہے, جو بولتے ہیں سب مذہب اچھے ہیں بھائی, سب میں اچھا ہے. یہ وہی عقیدہ ہے. کہیں بھی جاؤ تم. تو جب ان سے پوچھا گیا پھر شرک کیسے ہوتا؟ جب سب اللہ ہی ہے تو غیر اللہ کی کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں. میں پتھر کو کروں تبھی بھی اللہ ہی کو پہنچتی ہے. تو کہا کہ یہ بھی تو ہمیں بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کیوں ان کو مشرک بولتے ہو؟ تو پھر شرک کا لفظ کیوں استعمال ہوا قرآن میں؟ انہوں نے کہا جنہوں نے رب اور مخلوق کو ڈیفرنٹ کیا, دو بولے وہ شرک کیے, جو ایک بولتے وہ وحید توحید. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تم لوگ حیران ہو گئی. وہ کیا بولے؟ توحید اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ جس نے خالق اور مخلوق کو الگ کیا, خالق الگ مخلوق الگ, ہم الگ اللہ الگ بولے, وہ شرک کرتے ہیں. جو سب ایک بولے وہ توحید ہے. اصل میں وہی توحید ہم پائے. تو ان کی نظر میں شرک کیا ہے؟ خالق الگ مخلوق الگ. جو ہم بولتے ہیں نا اللہ الگ بندہ الگ, تو یہ شرک ہے. کیا بولنا؟ اللہ بندہ سب ایک, وہ بولے تو وہ توحید. پھر مشرکین مکہ کو کیوں بھائی بولے؟ کہا کہ نہیں, وہ بعض مخصوص بتوں کو صرف بولے, ان کے اندر کیا ہے؟ اللہ ہے, پوجا کرنا ہے. اگر انہوں پوری کائنات کو کرتے تو اللہ کے رسول کچھ نہیں بولتے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ, نعوذ باللہ من ذالک. باقاعدہ لکھا اپنی کتابوں میں. ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صرف کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بتوں کو اللہ بولے. اگر وہ پوری کائنات کو بولتے, ہر جگہ سجدہ کرتے, تو وہ توحید پہ ہوتے. اسی وجہ سے آج مسجد میں سجدہ کرنے والا بھی ایک ہی ہے, مزار پہ سجدہ کرنے والا بھی ایک ہے. کیوں یہ وبا عام ہوئی ہمارے اندر؟ یہی فلسفہ تھا اندر, کہیں بھی کر لو سب ایک ہی ہے. اللہ ہمارے لیے نماز پڑھتا ہے, ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں.
میرا باطن میرے ظاہر کے لیے نماز پڑھتا ہے، میرا ظاہر میرے باطن کے لیے نماز پڑھتا ہے. ہاں، یہاں تک کہ اچھے اچھے مشہور جن کی کیا ہے مٹھاس اور تقاریر ایسے بھری ہوئی ہیں کہ لوگ اندھے ہو کے کیا کرتے ہیں، بہت سے موحدین بھی سینڈ کرتے ہیں. سنو ان کا عقیدہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سب سے پہلے نماز جنازہ اللہ نے پڑھی. اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اسے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیوں جی پیش آئی؟ کہاں کی دلیل ہے، کہاں کی عقل ہے جو تم پیش کر رہے ہو؟ محبت میں غلو یوں کیا کہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں خود لینے کے لیے اتر کے آ کے اپنے آپ سے لے کے گیا. یہ مشہور مقررین، میں جہاں اشارہ کر رہا ہوں سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے، ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ذہین لوگوں سے مخاطب ہوں. اگر کوئی ہے نہیں سمجھتے ہیں تو للہ فی اللہ چھوڑ دیجئے، نہ سمجھ کے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آج کے مشہور ترین مقررین کا، جن کا کیا ہے زبان کی میٹھاس بڑی لوگوں پہ چھائی ہوئی ہے، عقائد اتنے برے. نماز جنازہ اللہ نے پہلے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ میرے لیے پڑھتا ہے. جو عقیدہ ہے ہم سب ایک ہے وہ توحید ہے، اللہ اور ہم الگ الگ ہیں یہ شرک ہے، یہ عقیدہ. جبکہ پورا قرآن تب بیکار ہو گیا نعوذ باللہ، جس سختی کے ساتھ شرک کو روکا اللہ تبارک و تعالی نے. جیسا کہ امام ابن القیم، امام ابن تیمیہ کہ القرآن کلہ التوحید، توحید ہی کے لیے پورا قرآن نازل ہوا. ایسی توحید کا یہ حالت کہ معنی ہی بدل کے رکھ دیا. اس عقیدے کا ہمارے اندر اور ہمارے علماء اور ہمارے وہ لوگ جنہوں نے اصل میں اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے عوام کے اندر یوں بہکایا کہ ہر چیز ان کے لیے حلال ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا، اب بھی دیکھ سکتے ہیں، قوالی کی محفل ہوگی، ڈی جے ہوگا، مشہور قوال آئیں گے اور ساتھ میں میوزک ہوگی، شریک محفل ہو کر ثواب دارین حاصل کرے. لو آپ کو پوسٹر میں بھی دکھا سکتا ہوں، ابھی بھی کوئی درگاہ کا عرس ہو رہا ہو تو لکھتے ہیں بیانات علماء کے بعد آخری میں قوالی ہوگی، ڈی جے ہوگا، میوزک ہوگی، شریک محفل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. کیا مطلب؟ دار کا مطلب ہے گھر، دارین دو گھر. کیا مطلب؟ میوزک آگو سن کو دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے. کون سا مذہب جی بولتے اس تمہیں؟ کس مذہب کے بارے میں بول رہی تم؟ ڈی جے، قوالی، سماع، دھن پہ ناچنا، ہو کا نعرہ لگانا، دیوانے جیسا پاگل جیسا اوپر نیچے کودنا، یہ لے آ کے آؤ سنو دیکھو، اور نیچے لکھا ہے ثواب دارین حاصل کریں، دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کریں. جس شریعت میں میوزک حرام ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جہنم کی وعید سنائی جن کو. اس کے لیے ہم لکھتے ہیں ثواب دارین حاصل کریں، اور لوگ جاتے ہیں سن کے ثواب دارین واقعتاً حاصل کرتے ہیں. کون سے دارین کا حاصل کرتے ہیں پتہ نہیں مجھے. یہ سب کیوں ہمارے ہاں رواج پایا اور اسلام کی شناخت بنا اور ہم لوگ خاموش کیوں رہے؟ یہی عقیدے تھے جو اصل میں کام ہوا. اچھا، جب لوگوں کے اندر کچھ حس باقی تھی، کہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ شریک سیدھے قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے نا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ شریعت ہے لیکن ہمیں کشف ہوتا ہے، اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اب یہ کشف کا لفظ حالانکہ قرآن و سنت کے اندر کہیں کشف نہیں آیا اس معنی میں. کشف کا مطلب ہے کھلنا، کشف کھولنا. کشف کا مطلب انہوں نے کیا قرار دیا؟ بحالت ہوش و حواس
نیند میں خواب ہوتا. اب خواب بولے تو بھی ذرا نیچے گر جاتا نا معاملہ. خواب میں کیا بکواس دے گی جی تمہیں بول سکتے نا, اسے خواب بھی نہیں لائے. خواب بولے تو بھی لوگوں پلٹ جائیں گے. ایسا لفظ لانا پلٹنا نہیں. وہ کیا کشف, کشف کو کیا ہونا, سونے کی بھی ضرورت نہیں, بیٹھے بیٹھے کشف ہوتا ان کو. اچانک کیا ہو لے کوئی پورا دکھتا ان کو. اللہ کے رسول آتے سلام کرتے, کیا با کیسا ہے, روٹی گیٹی دے کو جاتے, دیکھے تو ہاتھ میں روٹی رہتی, کہتے کھاتے کہتے. اس کے بعد کشف ہوا کہتے ان کو کشف. یہ لفظ کشف میں ایسا لوگوں کو غلطہ کیا, ہر ممکن ناممکن بات کو کشف پہ جوڑا, کہا کہ یہ مجھے کشف ہوا. ہاں کشف ہوا. کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک مرید تھے. یہ سلسلہ پورا دیوبندیوں کا ہے. دیوبندی بریلوی اس معاملے میں دونوں ایک ہے, بس نام الگ الگ. میں انشاءاللہ وہ بھی آؤں, بریلویت بھی آئے گی کبھی, کبھی کہ دیوبندیت بھی آئے گی. ہمیں کسی سے کوئی بیر نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں. ہمیں تو کتاب و سنت کو بیان کرنا ہے. کہا اس راہ میں کیا ہے, کوئی ناراض ہو تو ہو, کوئی راضی ہو تو ہو, جان چلی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کیا ہے احسان ہے کہ اس نے بلا لیا. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں تو حق بولنا ہے. یہ تو اللہ تبارک اپنے بندوں کو دیتے ہیں یہ سرفرازیاں. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اگر اللہ کی راہ میں جان چلی جائے تو کون سی بڑی بات ہے, اسی نے دی ہے. لیکن اس کی توحید پہ ہم ریمارک, اس کی توحید پہ ہم کیا ہیں زخم ہوتے نہیں دیکھ سکتے. کہا ہمارے دل زخمی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتے ہیں یہ بہت بڑے کیا ہیں, ان سب کے پیر و مرشد ہے. یہ کہتے ہیں کہ چند دن کے لیے غائب ہو گئے, اور پھر رات میں ایک مرتبہ اپنے خانقاہ میں آئے. طالب علم بچہ تھا ایک, کہا کہ بیٹا تھوڑا سا کمر دبا دینا. اور بچہ جب کمر دبانے کے لیے اندر گیا تو ان کا جو لباس تھا پورا پانی میں بھیگا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کو ذرا سکنے ڈال دینا. اور بیٹے نے دیکھا کہ پیٹھ پر جب وہاں پر انہوں نے کیا ہے جہاں دبانے کے لیے کہا وہاں گھسیرے کے نشانات ہیں, یعنی کوئی چیز کیا ہے ڈھکیلتے ہوئے یا سینے پہ رکھ کے لے گئے تو کس طرح کے نشان, ویسے نشانات ہیں. اچھا یہ ہو گیا کب, کچھ دن پہلے. اس کے بعد چند دن بعد ان کا ایک مرید پہنچا. انہوں نے کہا یا شیخ آپ صحیح وقت پہ مدد کیے, اگر آپ نہ آتے تو بڑی مشکل ہو جاتی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں مت بولو, یہاں مت بولو لوگوں کے سامنے. آخرکار بات جب آئی گئی نا سامنے تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ہوا کیا. کہا کہ میں دراصل سفر کر کے جا رہا تھا اپنی کشتی میں, سامان سے لدا ہوا, راستے میں کیا ہے طوفان آ گیا اور میں طوفانی بھور میں پھنس گیا. میں نے کہا کہ امداد, امداد اللہ تیرا مرید یہاں پھنسا ہوا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو کشف ہوا ان کا مرید کیا ہے پھنسا ہوا ہے. کہاں پر جی, ان کے اپنے خانقاہ میں. میری نہیں کوئی بات اس میں, خود جا کے پڑھو, کتابیں نہ پڑھو. یہ بھی پکارنے والا کیا پکارا دیکھو, اللہ کو نہیں پکارا, ہاں امداد اللہ کو پکارا. آپ کا نام ہی امداد ہے, آؤ میری مدد کے واسطے. یہاں یہ پڑھا رہے مدرسے میں خانقاہ میں, ان کو کشف ہوا, رات رات نکل گئے انہوں سیدھے کہاں سمندر میں, ہاں اکیلے. اب اس کے بعد کا ان کے لفظ سے سنو, انہوں نے تو پکارا یہاں مرید, یہاں یہ پہنچے کھندے سے دھکا دیا کرتے, جس کے گھسیرے ان کو وہاں تھے اس دن رات کو. کیا عجیب بات ہے دیکھیے. ہاں وہ سیدھے اسی وقت پہنچے وہیں, اور سیدھے کیا ہے کشتی کو دھکا دیا, بھنور سے نکالا, رات رات اسی وقت پھر خانقاہ پہنچے, جس کی وجہ سے ان کے کپڑے گیلے ہو گئے. اتنی کرامت اتنی بڑی, سکے کپڑے سے آنا نہیں, پھر اس میں کرامت نہیں ہوئی. ہاں اچھا وہ اخلاص ان کے اوپر اتنا چھایا ہوا تھا, اتنا بڑا کام کر کے آ کے بھی کسی طالب علم کو نہیں بولا کیا کر کو آیا ہوں, معلوم کیا میں کشتی کو ڈھکل کو آیا ہوں. کائی کو نہیں بولے رہیں گے, دیوانہ پاگل ایگل کہاں سمجھ لیتے ہیں, نہیں بولے رہیں گے. ہاں پتہ نہیں, صرف اتنا بولے کہ بیٹا ذرا دبا کے چھوڑ دینا, مجھے کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے. کشتی ڈھکلتے ہوئے درد نہیں ہوا.
اب دونوں واقعات جب جوڑے تو کیا کیا معلوم ہو گیا؟ جیسے اللہ مدد کرتا ہے ویسے ان کے پیر بھی مدد کرتے ہیں، جیسے اللہ غائبانہ سنتا ہے ویسے یہ غائبانہ سنتے ہیں، جیسا اللہ غائبانہ دیکھتا ہے ویسے یہ دیکھتے بھی ہیں، اور ان کو کشف ہوتا ہے، خالی کشف، ایسا منظر کھلتا ہے تو پورا دکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، کون سی جگہ، کون سے دریا میں انہیں اٹک کو پڑا ہے، انہیں کیا پکارتا ہے، کیسی مدد کرنا، سب ان کو معلوم ہوتا۔ خالی انہیں امداد جو پکارا، منٹ کے ہزاروں حصے میں پہنچ گئے، اور فاصلہ طے کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا ان کو۔ انہیں رات میں پکارا، انہوں بھی رات میں پہنچے وہاں اسی ٹائم، اور اسے کھندا دے کے ڈھکل کے چھوڑ کے اسی رات آ بھی گئے، کپڑے سکھا بھی گئے، بچے نے کیا کمر دبا کے بھی چھوڑ دیا، قصہ آیا گیا ہو گیا۔ یہ 15 دن بعد جب سفر سے واپس لوٹا، اور وہ بچہ جو ان کو کمر دبا کے چھوڑا، ان دونوں نے بیٹھ کے ٹیکل کیا کہ کون سا وہ دن تھا جب آ کر ان کے پورے مرشد نے کہا کہ بیٹا ذرا کمر دبا دینا، تو بالکل وہی دن تھا جس دن یہ پکارا یا امداد۔ یہ سب لکھ کے بولتے ہمارا عقیدہ بھی ایک اللہ پر ہی ہے۔ کسے دھوکہ دے رہے، جھانسا کسے دے رہے؟ یہ اصل میں کرامت ہو گئی۔ حضرت حسن زہر دیا گیا تب کوئی کرامت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نہیں آئے۔ حضرت حسین کربلا میں کیا ہے، قلم سر کیا گیا، خون بہا، اور اللہ کے رسول یہاں مدینے میں سے کربلا کتنی دور ہے، کبھی نہیں آئے۔ مدینے میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، واقعہ حرہ میں قتل عام ہوتا رہا، اذان نہیں دی گئی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ ایک معمولی مرید کے لیے شیخ آ گئے۔ اس واقعے پہ باقیہ سب ہوتا ہے تبصرہ، لیکن اس واقعے پہ نہیں ہوتا ہے، اور ایمان ان کا اس سے کوئی خلل نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ دیوبند کی جو عمارت بنی وہ خود اللہ کے رسول کشف میں آئے گئے تھے، خواب میں بولے گئے تھے یہ حصے سے یہ حصے تک دیوار اٹھانا، یہاں سے یہاں تک دیوار اٹھانا، ایسا بنانا، اس کے بعد بنائے سو کوئی اب ڈائریکٹ۔ کیسی کیسی عجیب و غریب روایات اللہ کے رسول پہ کیا ہے تہمت باندھے ہوئے، اور ان کو کیسے ہوتا، منٹ میں کیا بات ہونا تو بھی کشف ہوتا ان کو، پہلے کیا بھی پوچھو، ہنکیا مجھ لوگ بولے ٹھہرو میں اللہ سے رسول سے مشورہ کر کے آتا ہوں، ہنکیا مجھے تو فوراً کشف ہوتا، یہاں ہنکیا مجھے تو وہاں کھلتے گئے تھے دوسری جگہ، ہم کو معلوم نہیں ہوا کب ہوا کیسے ہوا، کسی اہل سنت کے امام کو نہیں ہوا، کسی صحیح عقیدے والے امام کو نہیں ہوا کبھی۔ ایک دوسرا نام کیا، مجذوب، یہ ایک مجذوب تھے، کیا تھے، ایک مجذوب تھے۔ مجذوب اصل میں مطلب جذب سے مجذوب آیا، جذب کا مطلب ہے جیسے اسپنج وغیرہ کیا کرتا ہے پانی کو جذب کر لیتا ہے، ویسے انہوں اللہ کو جذب کر لیے گئے تھے، کھینچ لیے۔ کیا پاور تھا کہ ان کے اندر معلوم نہیں، ویکیوم کلینر میں کھینچنے کا پاور گیور اس کا ڈبل تھا کہ کیا بلا کی، مجذوب تھے۔ اس واسطے کیا نہیں بولتے یہ لوگ، ولی وغیرہ لفظ استعمال کرتے، مجذوب تھے۔ وہ مجذوب کیا، دیکھنے کو دیوانہ چھرنگا کرتے، لیکن سب معلوم اس کو، سب معلوم۔ ایک مجذوب کے ساتھ ایک بندہ کیا ہے، کھانا کھانے کے لیے آیا تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا تیری ماں ہے؟ کہا کہ نہیں، میں تو پہلی مرتبہ آپ سے مل رہا ہوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تیری ماں؟ نہیں میں نے دیکھا تیری ماں جہنم میں ہے۔ لو، انہیں پاؤ بیٹا کائی کو کھانے آیا کہ ان کے دروازے پہ، کہاں تبھی دوسری جگہ تبھی جا کر رونا تھا، نہیں ہاں، وہ رونے بنانے لگ گیا۔ مجذوب صاحب کیا ہو گیا نا، میری ماں کو جہنم ہو گئی، کیا کرنا، کیا بھی نہیں، ان کے لیے 100 قرآن بخشنا ہے۔ ارے 100 قرآن کہاں سے جا کے بخشوں میں، وہ بھی کیا بھی نہیں، میرے پاس آگا نہیں، میرے پاس ڈھیروں قرآن اندر موجود ہیں، گھاٹی میں ڈال کو رکھا ہوں، کھول کو چھوڑتا ہوں 100 سیدھے پہنچیں گے۔ تو پھر رات میں کھانے کے واسطے آیا، بولے تو مسکرائے کہتے وہ مجذوب، اب کائی کو مسکراتے، بولے کہتے وہ 100 قرآن بخشوائے گئے نا، اب وہ جنت میں ہے۔ سب جنت جہنم سب کہاں، ان کو نارمل اندر ہی رہتا، پورے روم کے اندر ہی۔ کون بولے، مجذوب بولے۔
مجذوب. اب لوگ پوچھیں کیا بھائی ایسی باتیں کر, بھائی مجذوب ہے, بھائی دیوانہ ہے, لیکن یہ دیوانہ بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے. ہاں, یہ الفاظ ہیں, یہ تعبیرات ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان لائے اور شریعت اسلامیہ پہ حملہ کیا. یہی وہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے کیا بنی, بدعت و خرافات کے لیے سب سے اہم راہ ہموار ہوئی. ان بدبختوں نے کیا کیا, جب یہ سب کچھ چل سکتا ہے, عوام دیوانی ہے, آتی ہے تبھی بھی, تو لو دکانداریاں کرو باقاعدہ طور پر. تو ان صفات کو جو کہ انہوں نے نام بدلا کہ کیا ہے, بوتل بدل دی لیکن مشروب وہی تھا بعینہ. اسی طرح جب دیکھا کہ یہ سب ان میں جائز ہے تو 1800 میں ایک اور دیوانہ آیا, انہیں بولا تمہیں کائی کو چھپا چھپا کو بول لے گو, سیدھا بولو نا. بولا میں جی میرے بعد کیا ہے, اللہ کے رسول کے بعد میں چاہنے والا تھا, سو وہ آگا. اب پہلے بولا میں عیسیٰ ہوں, بولا, پھر بعد میں بولا میں کیا ہے, رسول ہوں. انہیں کھا دیا. اب اس کے لیے پورے لوگ جمع ہوئے, یہ نہیں بولنا تھا, تو کہیں کو آیا. نہیں بولا تمہیں کھل کو نہیں بولتے, میں کھل کو بولا. کیا غلطی کرے. انشاءاللہ اس کا بھی کیا ہے, پوسٹ مارٹم آئے گا, قادیانیت کا بھی, قادیانیت کا بھی آئے گا. لیکن جرات اس کو اسی وجہ سے ہوئی کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ سب ان لوگوں کے ہاں معمول ہے, پڑھتے ہیں تو کشف ہوتا ہے ان کو, ہر بات ان کو کیا ہے اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی طے ہوتی ہے. اللہ کے رسول کیا چٹکیوں میں آتے ہیں, ہر چیز جائز ہو جاتی ہے, ماں بیٹی حلال ہو جاتی ہے, شراب حلال ہو جاتی ہے, توسل چلتا ہے, شرک چلتا ہے, سب چلتا ہے, پھر بھی یہ توحید پرست ہیں. تو ایسی توحید پرست تو ہم بھی ہو سکتے ہیں جی, میں بھی کہتا ہوں, اس میں کیا ہے, ٹرائی کر کے دیکھ لیں گے. تو یاد رکھیے یہ سب لوپ ہولز بنائے گئے باقاعدہ, اور ہم ہندوستان اور ایشیائی ممالک میں اس کا زیادہ, یہ نہیں کہ کیا ہے وہاں پر نہیں ہے, باہر بھی ہے. صوفیت کا فتنہ بڑا گہرا فتنہ ہے, اور انہوں نے کیا کیا, اسی لحاظ سے ان سب رواج اور بدعات و خرافات کو اپنایا کہ امت اسلام سے بالکل بھی دور ہو گئی, اور صحیح چہرہ ان لوگوں کی طرف سے ہٹ گیا. اور ان لوگوں نے جو دیا وہ بس کیا ہے, عوام ہو, نماز روزے پڑھ لو, بقیہ کام ہم پہ چھوڑ دو, ہم تمہارے لیے تو ہے ہی, دامن پکڑ کے سیدھے چلے جائیں گے. کائی کا دامن اٹھیں گے کیا, ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مختون پکڑیں گے تو کیا پکڑیں گے, ان پہ دامن رہے گا تو نہ پکڑیں گے, نہ دامن ہے نہ کچھ ہے وہاں پر. تو ایسے بہکاوے میں عوام کو رکھا اور اس طرح کے نام چینج کیے, حقیقت, معرفت, طریقت, فلاں, کشف, مجذوب, فلاں فلاں, اور اس کے علاوہ ایک دو اور نام بہت مشہور ہوئے, ایک ابدال ہے, ایک قطب ہے. انہوں بہت بڑے ابدال بھائی, انہوں بہت بڑے قطب, ہم کو معلوم نہیں, قطب مینار معلوم ہم کو, ہاں وہ ایک معلوم. یہ کہا, اور حدیث گھڑ لی باقاعدہ, جھوٹی حدیث لائے, کہا کہ 40 ابدال ہوتے ہیں اور وہ شام میں رہتے ہیں ہمیشہ. وہ کہیں وہ شام میں رہے تو مکے میں رہنا انہوں, یا مدینے میں رہنا, بیٹے بیٹے شام میں گئے تھے, وہاں دیکھو پہلے سے فتنے ہی, پہلے سے انہیں آنکھوں مار لے کو ہے, ہاں سنیوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو بولے کہ شام میں ہوتے ہیں, اور یہ 40 میں 7 قطب ہیں. کیا ترتیب دیکھو, واہ. جیسے ہی کوئی قطب مرتا ہے وہ 40 ابدال میں سے کسی کو اللہ قطب بنا ڈالتا کرتے. 7 قطب 40 ابدال پوری دنیا کو چلا لے کو ہی, اور اللہ سو گیا نعوذ باللہ بنا کے, بہت تھک گا میں بنا تو بنا کو, اب کیا ہے جو تم لوگ 40 جنے دیکھ لو, دے ڈال کو, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ. یہی عقیدہ ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, برملا کہتے ہیں کہ اولیاء سے مانگو. برملا کیوں, ان کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے تقسیم کر دیا, اب اللہ صرف تماشا دیکھ رہا ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں اللہ کے پاس. 40 ابدال کو بنایا اور 4 قطب کو بنایا, 7 قطب کو بنایا, اور یہ قطب میں سے کوئی مرتا ہے تو انہیں بھی مرتا نہیں, انہیں خالی کیا کرتا کہتے, پردہ فرماتا کہتے, پردہ.
ہاں ایک ولی اللہ کو نہلا لے تھے کہتے اور ایک ان کے مرید غسل مرگا بول کو میت کو وہ میت کیا کر گئے تھے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیے گئے تھے کہہ رہے نہلا لے کو ہے انہوں ان کے مرید نا انہوں بولے کہتے نہیں صاحب شیخ مجھے معلوم تمہیں زندہ چھے اب لوگ آگے ویسے نہلا نا اس کے سے نہلا لے کو ہاں برابر پڑ جاتا میں کیا بالکل جوک ہو گئے. ہم نے بچپن میں پڑھا تھا ایک ڈاکٹر آیا کہتے ایک مریض ساتھ میں نرس کھڑی ہوئی تھی کہتے ڈاکٹر دیکھ کر بولا نہیں بھائی نہ مر گیا بولا مریض اٹھ کر بولا کیا جی ہوگا تم نہ زندہ ہو نہ جب بھی کچھ مارتے ہیں. نرس بولی دے ڈاکٹر بولتے نہیں سنو خاموش. یہ قصہ بنا دیا کہ ایسے واقعے یہ نو مرتے بھی نہیں نو بس پردہ کرتے پردہ نیچے بھی زندہ اوپر بھی زندہ رہتے اور نیچے گئے تو بڑے پاورفل ہو جاتے. ابھی اوپر رہتے اتنا پاور نہیں ہوتا نیچے جاتے کیا کنیکشن ہے کہ معلوم نہیں ڈرینیج سسٹم کا بہت بڑا کیا ہے اوپر ہو جاتے بات. تو یہ جو ہے نا مسئلہ انہوں نے بنایا کہ 7 قطب ابدال میں سے بنتے ہیں اور یہ ابدال کو اللہ اچانک عبد القادر جیلانی کے ذریعے اٹھاتا کرتے سب کے ہیڈ انوچ ابدال بنانے کے. یہ 40 ابدال میں سے کوئی ایک مرتا فوراً عبد القادر جیلانی کو معلوم ہوتا فون ریسیو ہلو کیا ہوا ایک ابدال مر گیا. اچھا تو کہاں سے بنانا انہوں دیکھو بناتے سو کیسا معلوم پکا شرابی کبابی کانتے بھی ڈلے جالے کو رہتا کہتے خالی انہوں دیکھتے کہتے وہ انکھیاں کا پور جاگو لگتے ہی جاتا کہتے گھر میں غسل کرتا کہتے اللہ والا بن کو نکلتا کہتے سیدھا ابدال شام میں پہنچتا کہتے. ارے کیا بات تو شراب پی لے کو پھر لے کو تھا نا ہاں جی شراب پی لے کل تک تھا آج ابدال بن کو آیا ہوں سمجھ دیکھو عبد القادر جیلانی کی سرٹیفکیٹ ہے دیکھو اوکے آج سے تو ابدال اندر آ جا. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے ابدال عبد القادر جیلانی کی ایک نظر سے بنتے ہیں اس کے لیے کوئی شریعت وغیرہ نہیں اس کے لیے پیخوروں کا اڈا لانا چاہیے ہاں ان سے بنتے ہیں. یہ لفظ کہیں قرآن و سنت میں نہیں لیکن گھڑا ہوا ہے کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا شام میں 40 ابدال رہتے ہیں اور 7 قطب رہتے ہیں اور ابدال میں سے کیا ہے قطب بنتے ہیں اور قطب مرتا ہے تو ابدال میں کوئی مرتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی ڈائریکٹ پاور رکھے ہیں وہ ابدال بنا کے لا کے چھوڑتے ہیں یہاں پر. اب انہی کے ذریعے پورا انتظام کائنات کا ہو رہا ہے. اس عقیدے کو اگر میں آپ کے سامنے بولوں تو کوئی ہے جو مان سکتا ہے؟ یہ سب اندرونی ان کے عقیدے ہیں بولتے نہیں ہیں لیکن آپ کو ناموں میں ملے گا وہ بہت بڑے ابطال تھے پتہ ہے لوگ سمجھتے کہا پروانی کون سا قصہ کی کون سا بڑا کیا ہے کہ سند ہے کہ ہو بہت بڑے ابدال تھے. کیا ہی کا جی ابدال آ کو دال کتنا دال ہے تو بھی ابھی دال نہ کوئی ابدال کا کوئی تصور ہے نہ کوئی خطب کا کوئی تصور ہے. تو یہ سب میں نے ہو گیا کہ تنزن کیا ہے کچھ باتیں ہو گئی یا نہیں تو کیا ہے ہنسی مذاق ہوگا لیکن یہ اللہ کی توحید سے جو کھلواڑ کرتے ہیں نا اصل میں وہ درد ہوتا ہے. ہر موحد کو درد ہونا چاہیے. اللہ کی توحید سے جو کھلواڑ ہے اسے اللہ نہیں بخشے گا. اس واسطے مجبور ہوا کہ میں کھل کے آپ کے سامنے بولوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ہدایت پر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے رکھے اور یہ صوفیت کے عقائد اور یہ گمراہ عقائد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دامن ہمیشہ پاک صاف رکھے اور ہمیں جب تک دنیا میں رکھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر رکھے اور جب اٹھا لے اعلیٰ علیین میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسی طرح ان کے پیروی کرنے والے صالحین کے ساتھ ہماری روح کو رکھے. ادا وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.